لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا باب، یہ باب ہے الاسلام افضل. حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی القریشی. اب دیکھیں یہاں پر سعید بیان کر رہے ہیں حدیث، ٹھیک ہے. پہلے راوی سعید ہیں، ان کے والد کا نام یحییٰ ہے اور ان کے دادا کا نام جو ہے وہ کیا ہے، پھر سے سعید ہے، ٹھیک ہے. یہ سعید پوتے ہیں، یہ سعید جو ہے وہ دادا ہیں. سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی القریشی. قال، کہا، حدثنا، ہم کو بتایا، ابی، میرے والد نے، ابی. تو پھر اس راوی کا کیا نام ہوگا؟ سیکنڈ راوی کون ہوئے؟ سعید حدیث بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے میرے والد نے بتایا، تو وہ اپنے والد سے بیان کر رہے ہیں. قال، انہوں نے کہا، حدثنا ابو بردۃ بن عبداللہ بن ابی بردۃ. یعنی پہلے راوی سعید ہوئے، دوسرے یحییٰ بن سعید ہوئے، یعنی باپ بیٹا ہو گئے. اب دیکھیں ابو بردہ بیان کر رہے ہیں اور ان کے دادا کون ہے؟ ابی بردہ. اگین سے ابی بردہ، ان کے دادا کی بھی یہی کنیت تھی اور پوتے کی بھی یہی کنیت تھی، ٹھیک ہے. اور وہ بیان کس سے کرے؟ ان ابی بردہ. ابو بردہ جو ہے وہ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ اپنے دادا سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابو بردہ اپنے دادا سے بیان کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، سمجھ میں آیا؟ حدثنا ابو بردۃ بن عبداللہ بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ. پہلا راوی جو تھے وہ باپ بیٹے تھے، اب دوسرے جو ہے وہ پوتا اور دادا ہیں. اور یہ ابی بردہ جو ہے کہ برید، ان کا اصل نام برید تھا. ابی بردہ ان ابی موسیٰ، یہ ابی موسیٰ اشعری ہیں، ٹھیک ہے. ابی موسیٰ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. قالو، اب یہ بتا رہے ہیں حدیث کے صحابہ کرام نے کہا، ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے سوال پوچھا. قالو یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. وہ اسلام افضل ہے جس میں ہر مسلمان کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کافی پیچھے حدیث میں، ٹھیک ہے. یعنی ہر مسلمان ایسا ہو جو اپنی زبان بھی سنبھالے اور اپنے ہاتھ بھی سنبھالے اور اس سے ان کے شر سے دوسروں کو بچائے. لیکن یہاں پر کچھ فائدے ہیں اس حدیث میں. دیکھیں پیچھے جو تھا وہ سوال کی طرح سے نہیں تھی، پیچھے حدیث ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید خطبہ فرما رہے ہوں اور کہا کہ المسلم، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان، جس کی زبان سے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں. اور یہاں پر باقاعدہ سوال کیا گیا ہے کہ افضل کون سا ہے؟ افضل باقی رہنے والی چیز، یعنی کہ بالکل یوز ہو کر ختم ہو جاتی ہے نا چیز، لیکن افضل وہ چیز ہوئی جو باقی رہ جاتی ہے، یعنی ضرورت پوری ہو گئی وہ چیز ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے. افضل اسلام کون سا ہے کہ دیکھیں دنیا میں جو بھی ادیان ہیں، جو بھی طریقے لوگوں نے جاری کیے ہیں دنیا میں، تو ان سب سے افضل جو طریقہ زندگی جو لوگوں کے ہیں وہ سب کے طریقے اپنے میکسیمم کو، ان کی خوبیاں اپنی میکسیمم کو پہنچ جاتی ہیں اگر، لیکن اسلام کی خوبیاں باقی رہنے والی ہیں، یعنی وہ چلتی چلی جاتی ہیں. اسلام غالب آنے والا دین ہے. اور یہ غالب آنے والے دین کی کیا خوبی ہے، کس وجہ سے وہ غالب آنے والا دین ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز ہے جو اسلام کو غالب کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے، قرآن میں بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ کا دین غالب آنے والا ہے. تو یہ کون سی چیز ہے اسلام میں جو کہ اسلام کو سب پر غالب کرنے والی ہے؟ اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسلام کو ایک بار پھر سے غالب کرے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسلام پھیلا تو اسلام سپر پاور بن گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور دوسرے بعد میں بھی
اسلام کی فضیلت بڑھتی گئی تھی. اسلام جو ہے وہ دنیا پر چھایا ہوا تھا. یورپ وغیرہ تو بہت پیچھے تھے اسلام سے. تو اسلام جو ہے وہ جیسے آج لوگ ویسٹرن کنٹریز کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ ترقی یافتہ قومیں ہیں, یہ سپر پاور کہا جاتا ہے سب سے. تو اسلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلبے پر آ گیا تھا اور ساری قوموں پر غلبہ تھا اسلام کا. اور پھر اسلام پیچھے ہٹتا گیا. تو کس چیز نے اسلام کو پیچھے کیا تھا؟ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کس اللہ کا جو دین جو غالب آنے کے لیے آیا وہ کیوں نیچے چلا گیا اور دوسرے ادیان جو تھے وہ پر چلے گئے, وہ سپر پاور بن گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اسلام مغلوب, مسلمان بہت سی جگہوں پر مغلوب ہے آج. تو کیوں, کیا ہو گیا؟ امام بخاری پوری کتاب میں, کتاب الایمان میں یہ کوشش جاری رکھیں گے کہ وہ بتائیں کہ اسلام جو ہے, ایمان جو ہے وہ ایک جامد چیز نہیں ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا, تم نے دل سے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, دل میں سوچا اور پھر کلمہ پڑھ لیا تو بس اب تم مسلمان ہو گئے اور تم اب غالب بن گئے, ٹھیک ہے, اب تم سب سے بہتر بن گئے. نہیں, یہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. پھر تم کو کچھ خصوصیات ہیں, جو اخلاق ہیں, کچھ عادتیں ہیں, کچھ کرنے والے کام ہیں, کچھ اصول ہیں, تم کو یہ سب اسلام نے بتائے ہیں. تم کو ان چیزوں میں آگے بڑھنا ہے آہستہ آہستہ. یعنی دل میں ایمان کا آنا ضروری ہے. دیکھیں, کام ہمارے جتنے اچھے اخلاق ہیں, اچھے کام ہیں, یعنی جتنی بھی اچھی خوبیاں ہیں, وہ اللہ کے نزدیک قبول ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ آخرت کے اجر کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ دل میں ایمان ہو, زبان سے شہادت کلمہ ہو, ٹھیک ہے, یہ تو لازم ہے. لیکن اس کے بعد پھر اسلام کو کون سی چیز ہے جو اونچا کرتی ہے, کون سی چیز ہے جو اسلام کی خوبی کہاں ہے؟ ہر مسلمان صرف کلمہ پڑھ کے بیٹھ جائے گا اور پھر وہ اپنے اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں آئے گا تو پھر اسلام کی خوبی تو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی نا, وہ تو اس کے دل میں ہوگی. تو اسلام کی خوبی کن چیزوں میں ہے کہ انسان جو اب مسلمان بنے وہ اپنے اخلاق کو بھی بہترین کرے, انسان اپنے معاملات کو بھی بہترین کرے, انسان اپنے تعلقات کو بہترین کرے بندوں کے ساتھ, انسان اللہ کے تعلق کو بہترین کرے, انسان اپنے اعمال میں حق اور باطل کو خیال رکھے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. یہ ساری چیزوں کو جب انسان, ہر چیز افیکٹ کرتی ہے, صرف کلمہ کہہ دینا نہیں ہے کافی. اب امام بخاری بہت زیادہ ہر حدیث میں, کتاب الایمان میں یہ ایک نقطہ تو ضرور اور ضرور واضح کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جامد چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی فوراً سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فوراً بعد سمجھ لے کے آہستہ آہستہ یہ عقائد کے اندر تبدیلی آئی کہ کچھ گروہ بن گئے. آمانہ, حمزہ میم نون کا معنی یہی ہوتا ہے کہ دل میں تصدیق کر لے انسان اور زبان سے تصدیق کر لے, بس تو یہ مسلمان ہو گیا. اب باقی اعمال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی گروہ بن گئے. کچھ نے کہا کہ نہیں, اعمال ہی سارا دین ہے, اگر تم نے عمل میں کمی کی تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. تو یہ بات بھی غلط ہے, کیونکہ انسان کے دل میں ایک بار ایمان ہے, واقعی میں ایمان ہے, وہ دل سے اللہ کو ایک مانتا ہے, تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہ نہیں کہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے, سارا کا سارا زور عمل پر ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کافر بھی اچھے اعمال کرتے, تو پھر کیوں ان کو جنت نہیں ملے گی؟ تو گویا کہ اسلام کو امام بخاری نے اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی جیسے اسلام جو ہے وہ درخت ہے. انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شروع میں آپ کو میں نے بتایا کہ اسلام کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ایک درخت ہے جس کی جڑ جو ہے وہ ایمان ہے. دل کے اندر کا جو ایمان ہے وہ اس کی جڑ ہے. جڑ جتنی مضبوط ہوگی اتنا زیادہ درخت جو ہے وہ مضبوط تنا بنے گا, اس کی شاخیں مضبوط پھیلے گی. لیکن اگر ایک درخت ہے جس کی صرف جڑ ہی جڑ ہے, اوپر سے زمین, اوپر سے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے, تب بھی وہ فائدہ مند نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک پورا کا پورا درخت ہوتا ہے تب وہ فائدہ مند بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہمیں اپنے ایمان کو سمجھنا ہے, اور ایک مسلمان کبھی بھی غافل نہیں رہتا اپنے اعمال سے, اپنے اخلاق سے. ادھر کسی کو ہرٹ کر دیا, ادھر کچھ غلط کر لیا, اپنا جو دل چاہا کرا. بہت سے لوگ ایسے مسلمان آج ہیں, میرا دل جو چاہے میں کروں, اس طرح سے میں رہوں کہ جو میرا دل چاہے وہ میں کروں. تو وہ بھی بہت خطرناک رویہ ہے, کیونکہ ایک مسلمان جیسے ہی
ہی اس نے کلمہ پڑھا، جیسے ہی اس نے اللہ کو مانا کہ اللہ میرا بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں اللہ کا صرف ایک معمولی بندہ ہوں، تو پھر اس کے اندر یہ عقل رہتی ہی نہیں ہے کہ میں جو چاہوں وہ کروں. پھر وہ اپنے آپ کو عبد یعنی کہ غلام سمجھتا ہے، اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے. آپ صرف اگر اسی کو پڑھیں، ہیڈنگ کو پڑھیں، امام بخاری کی یہی فقہ ہے کہ ان کی ہیڈنگ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو فوراً سے ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ کون سا اسلام افضل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جو انسان یہ پڑھے گا ہیڈنگ تو وہ سوچے گا کہ اچھا تو اگر افضل ہے تو افضل کے مقابلے میں ادنا بھی ہوتا ہے نا. افضل کیا ہے؟ کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، سپرلیٹیو ڈگری ہے. یعنی سپرلیٹیو ڈگری اگر موجود ہے، ہائیسٹ ڈگری موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کمتر ڈگریز بھی موجود ہے. تو امام بخاری یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان، اس ہیڈنگ سے امام بخاری کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ جامد چیز نہیں ہے. اگر ایک چیز اپنی پیک پر پہنچتی ہے تو اس کا لو پوائنٹ بھی ہوتا ہے، کہ ہائیسٹ پوائنٹ اگر اس کا ہے تو پھر لو پوائنٹ کہاں گیا؟ ہوا میں تو وہ ہائی نہیں ہو سکتی نا. تو اسلام جو ہے افضل، سب سے ہائیسٹ کون سی خصوصیت ہے جو اسلام کو دوسروں پر غالب کرتی ہے؟ تو پھر آج مسلمان جو ہے وہ مغلوب نظر آ رہے ہیں. تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام ایک وقت جب غلبے پر تھا، افضل تھا، تو آج اگر افضل حیثیت نہیں رکھ رہا دنیا کے دوسرے مذاہب کے سامنے میں، لوگ بڑے پراؤڈلی مسلمان نہیں ہوتے. اس زمانے میں لوگ پراؤڈلی مسلمان ہوتے تھے کہ اسلام میں چلے جانا گویا ہم بہتر ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی سب سے زیادہ، ہماری چوائس سب سے بہتر ہے. آج نئی جنریشن گھبراتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے تو ہم ان میں شامل ہو جائیں گے جن کو دنیا میں پسند نہیں کیا جا رہا، جن کے بارے میں بہت سی برائیاں کی جاتی ہیں، ان کی خامیوں کو اچھالا جا رہا ہے جن کی، تو ہم ان میں آ جائیں گے. تو امام بخاری کی یہ بہت گہری سوچ ہی ہے جو کہ ہر حدیث کے لیے ہیڈنگ سوچتے ہیں وہ، اور اس سے وہ اپنی سوچ بتا رہے ہوتے ہیں ہم کو کہ میں نے یہ حدیث یہاں اس لیے رکھی ہے کہ میری سوچ، یہ حدیث پڑھ کے میری مین سوچ جو ہے، میرے اندر جو مین خیال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اگر افضل ہے تو اسلام کی ادنا درجہ بھی ہوگا، اور پھر ادنا درجہ کون سا ہے؟ اور پھر اگر اسلام کا درجہ اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان کا درجہ بھی اپ اور ڈاؤن ہوتا ہوگا، کیونکہ اسلام اور ایمان ایک دوسرے سے مربوط ہے، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. جیسے امام بخاری نے شروع میں بھی اس بات پر جب شروع کا باب باندھا تھا، آپ کو یاد ہوگا بہت سے آیت کے ٹکڑے تھے، بہت سے حدیث کے ٹکڑے تھے، تو ان سب میں بھی یہی بحث کی تھی انہوں نے. اور ایمان یہ ہمارا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے نالج، سب سے صحیح نالج وہی ہے، اور وہ نالج ہمیں ان علماء کے ذریعے پہنچی ہے. تو ہمیں اسی وجہ سے اس پر ہمیشہ انشاءاللہ ڈیپینڈ کرنا ہے. بیسیکلی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو خصوصیت ہے کہ اسلام کے انسان، اگر ہر مسلمان ایسا ہو جائے گا کہ وہ دوسرے مسلمان اس سے محفوظ ہوں گے اس کے شر سے، تو دیکھیں ایک معاشرہ امیجن کریں، ہم ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پر ہمارے حقوق کی حفاظت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہمیں یقین ہے کہ ہمارے حق تلفی کہیں سے نہیں ہوگی، نہ کوئی اپنی زبان سے ہمیں ہرٹ کرے گا، نہ ہمیں کوئی اپنے ہاتھ سے ہرٹ کرے گا. اور ہر مسلمان، اگر ہر فرد اس معاشرے کا، اس کنٹری کا ہر فرد اتنا محفوظ محسوس کرے گا، تو آپ بتائیں کہ وہ معاشرہ، وہ قوم جو ہے وہ غالب آئے گی کہ نہیں؟ کیونکہ کتنے لوگ اس کو صرف اس معاشرے کو دیکھ کے یعنی کہ رشک کریں گے اور اس میں شامل ہونا چاہیں گے کہ ہم بھی ایسی طرح رہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں بھی یہ سکون چاہیے، ہمیں بھی یہ امن چاہیے، ہے نا. تو یہی ریزن تھی کہ شروع اسلام اسی طرح پھیلا تھا کہ جب مسلمان کہیں جاتے تھے، کسی ملک کو کانکر کرتے تھے، تو وہ تلوار کے ذریعے لوگوں کو نہیں کہتے تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ان کو فورس نہیں کیا جاتا تھا کہ اب ہم غالب آ چکے اس ملک پر تو تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن لوگ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ویسا اس معاشرے آج کل کے مسلمانوں کو ایسا بنا دے کہ دوسروں کے حقوق کا اسی طرح حفاظت کرے جیسے اپنے حق چاہتے ہیں. ہم اپنا حق چاہتے ہیں نا، ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق کا خیال کیا جائے، ہماری کوئی بے عزتی نہ کرے، ہماری چیزوں میں کوئی نقصان نہ کرے، ہمیں کسی طرح سے کوئی ہرٹ نہ کرے. تو اگر ہر مسلمان، ہر فرد ہم اسی طرح فکر کریں گے تو وہ معاشرہ اتنا بہترین ہوگا کہ وہ غالب آ جائے گا انشاءاللہ. تو ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. باب اطعام الطعام من الاسلام.
کھانا کھلانا، اطعام کھلانا، طعام کھانا یہ فعل ہے، اطعام مصدر ہے ایکچولی، ٹھیک ہے، اطعام یہ مصدر ہے، کھانا کھلانا، ٹھیک ہے۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ کسی فعل کا نام، ٹھیک ہے، لکھنا، کھانا، پینا، یہ کیا ہے؟ نام ہے، مگر کیا ہے؟ کسی فعل کا نام ہے۔ پھر جب میں کہوں کہ میں لکھ رہی ہوں تو یہ فعل بن گیا۔ کھانا کھانا، تو کھانا کھانا کیا ہے؟ یہ فعل نہیں ہے، فعل کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مصدر کہتے ہیں عربی میں۔ تو کھانا کھلانا من الاسلام، اسلام میں سے ہے۔ تو عین میم طعام آیا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کاف لا، اکلا سے بھی، اکلا کا اصل معنی ہوتا ہے کھانا کھانا، ٹھیک ہے، اکلا حمزہ کاف لام، یہ جو ہوتا ہے وہ کھانا ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی کہے طعام، تو عین میم، تو طعام میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ طعام میں انسان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، کسی چیز کا چکھانا، کسی کی ضیافت کرنا، اور کسی کو کوئی چیز دینا، عطا کر دینا، کسی کو کسی کی ضرورت کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں یعنی کہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہر طرح سے کسی کے ساتھ بہتری کرنا یہ طعام میں آ جاتا ہے۔ تو طعام کا معنی زیادہ وسعت رکھتا ہے کھانے سے۔ تو یہاں پر صرف کھانا کھلانا نہیں ہے مقصد، یہاں پر یہ ہے کہ کسی کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، کسی کو ضرورت مند کو کھانا بھی کھلانا، پانی بھی پلانا، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ عطا کرنا، یہ سب کا سب طعام آیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہوتی ہیں وہ بہت جامع ہوتی ہے، یہ میں نے پہلے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلام تھے۔ تو جب آپ ایک لفظ استعمال کرتے تھے تو آپ وہ لفظ استعمال کرتے تھے جس میں زیادہ سے زیادہ معنی ہے۔ کلا کے بجائے طعامہ استعمال کیا کہ کھانا کھلانا اسلام میں سے ہے۔ یعنی آپ کا کیا مطلب ہوا؟ ایک انسان مومن ہے، ایمان ہے اس کے دل میں، تو وہ دوسروں کو کھانا کھلانے کی خصوصیات اپنے اندر اپناتا ہے۔ وہ صرف اپنی حد تک نظر نہیں رکھتا بلکہ اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے کہاں ضرورت مند لوگ ہیں۔ کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں جہاں مسلمان رہتے ہیں اگر کوئی بھوک سے مر جاتا ہے تو وہ معاشرہ، پھر اس کا مطلب ہے وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ ان کا ایمان وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں ہر انسان کی ضرورت کا خیال رکھنا دوسرے مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں۔ تو ایک بھائی اگر بھوک سے مر رہا ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ عیش و عیاشی میں بزی ہے، تو یہ اسلامی معاشرے کے شعار میں سے نہیں ہے۔ تو حدثنا عمر بن خالد نے بیان کیا، حدثنا لیث، ہم کو لیث نے بیان کیا، عن یزید عن ابی الخیر، انہوں نے یزید سے اور یزید نے ابو الخیر سے، عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص سے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں جو راوی ہیں زیادہ تر سارے مصری راوی ہیں اور بڑے یعنی کہ مشہور راوی ہیں۔ انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، ان رجلا، کہ ایک شخص نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہترین ہے؟ مسلمانوں میں کون سی چیز ہونی ایسی چاہیے جو کہ اس کے ایمان کو بہترین بناتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام، کہ تم کھانا کھلاؤ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، اور تم سلام کرو، عَلَىٰ، اس پر، من عرفتہ، جس کو تم جانتے ہو، یعنی تعارف سے، جس کو تم جانتے ہو، وَمَن لَمْ، اور جس کو تم نہیں تعارف، جس کو نہیں جانتے ہو۔ یعنی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں محفل میں جاتے ہیں تو ہم عام ہر کسی کو سلام نہیں کرتے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں جن کو ہم جان پہچان ہماری ہوتی ہے، لیکن یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں انسان ہر مسلمان کو سلام کرتا ہے، اور چونکہ آج کل ہر مسلمان اپنے حلیے سے پہچانا بھی نہیں جاتا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں پہچان ہو جاتی ہے تو ہمیں سلام کر لینا چاہیے۔ ویسے تو دیکھیں پہچان ہونی چاہیے مسلمان کے، ایک مسلمان اگر اپنی حال حلیے سے پہچانا نہیں جاتا تو پھر وہ تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے۔ خیر کا معنی ہوتا ہے شرف، بہتری، بزرگی، کرم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بہت ملتے جلتے دونوں سوالات ہیں، لیکن خیر کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح فائدہ مند بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ اس کی موجودگی دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور غالب کا مطلب یہ تھا کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں کہ
متاثر انسان، اسلام کس طرح سب سے زیادہ متاثر کرنے والا دین ہے، کس طرح غالب آنے والا دین ہے. اور یہاں پر خیر کیا مطلب ہے کہ کس طرح فائدہ پہنچا سکتے. ایک مسلمان کا بہترین فائدہ، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام فائدہ پہنچانے والا دین ہے، لیکن بہترین فائدہ کس بات سے پہنچ سکتا ہے لوگوں کو، تو اس کا جواب ہے. اس پر علماء نے بات کی ہے، افضل اور خیر پر بات کی ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں سملر کویسچن ہے، لیکن علماء نے اس کے اوپر ڈسکشن کیے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں. کسی نے یہ کہا کہ افضل جو ہے وہ اس لحاظ سے افضل کے اجر و ثواب میں افضل، کچھ کمانے کے لحاظ سے افضل، اور خیر جو ہے وہ صفات کے لحاظ سے. لیکن مجھے نا سچی بات ہے، مجھے جو فرق لگا وہ یہ تھا، دیکھیں میں بتاتی ہوں کہ افضل کے معنی میں تھا باقی رہنا، زائد ہونا، بڑھ جانا، غالب آنا، اور بہتر خیر کے معنی میں تھا کسی کو زیادہ شرف ہونا، یعنی عزت کے لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے، کرم کے لحاظ سے. شرف اور عزت اور بزرگی انسان کو کب حاصل ہوتی ہے؟ جب وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور غلبہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب وہ اس کے اندر اوور آل ایسی خصوصیات ہوتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. اور امن ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ میں اس دین میں آخر امن میں آ جاؤں گا، پروٹیکشن میں آ جاؤں گا، تو اس سے غلبہ، اس سے قوت بڑھتی ہے اسلام کی. اور یہاں پر اسلام کی عزت بڑھتی ہے. لیکن خیر بھی سپرلیٹو ڈگری ہے اور افضل بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بات آپ لوگ ضرور سمجھیں کہ دونوں سپرلیٹو ڈگریز ہیں، ہائیسٹ کا میننگ میں ہے. لیکن خیر اس معنی میں ہائیسٹ ہے کہ دیکھیں جس معاشرے میں ہر انسان دوسرے غریبوں کو، جتنے غریب لوگ ہوں گے ان کو کھانا مل رہا ہوگا، وہ کوئی بھوکا نہیں مرے گا، اور ہر انسان کو ہم ایک دوسرے کو مسکرا کر سلام کر رہے ہوں گے ہم کہ تم محفوظ ہو مجھ سے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے نا، دعائے رحمت ہے، تم پر سلامتی ہو، یعنی کہ مجھ سے میرے ذریعے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اسلام بہتر تو ہے، اسلام کے اندر فائدے تو ہیں، اسلام ایک مفید دین ہے، لیکن اس کے فائدے سب سے زیادہ نمایاں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ مطلب ہے. اور دوسری بات یہ کی گئی، علماء نے یہ کی کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی اور وہ حکمت سکھانے کے لیے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے لحاظ سے، سوال پوچھنے والے کی شخصیت کے لحاظ سے جواب دیتے تھے. تو مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے سوال کیا کہ کون سا اسلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس انسان کے اندر تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ دوسروں کے حقوق کے بارے میں ذرا لاپرواہی کرتا تھا، تو اس کو کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے اگر دوسرے لوگ محفوظ ہیں تو پھر تمہارا ایمان، تمہارا اسلام افضل ہے. ٹھیک ہے. لیکن کسی اور نے سوال کیا، وہ اس کو پاس مال تھا مگر وہ بہت زیادہ بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے حالات کو بھی، اپنے صحابہ کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، ان کی کمی کوتاہی کو بھی جانتے تھے اور ان کا تزکیہ کرنے کے لیے ہی آئے تھے، اور آپ نے تزکیہ کیا. تو اب جس کے اندر تھوڑی سی اس طرح سے کمی ہے کہ وہ کھانا کھلا سکتا ہے مگر نہیں کھلا رہا ہے، یا اگر وہ سلام میں کمی کر رہا ہے تو اس کو یہ جواب دے دیا گیا. یا پھر یہ بات کہی گئی کہ شروع اسلام میں چونکہ ہر طرف مسلمان نہیں تھے اور یہاں پر عام ہے کہ تم سب کو سلام کرو، اور یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو سلام کرو. حالانکہ بعد میں ہمیں پتا ہے کہ بعد میں یہ حکم آ گیا کہ ہم صرف مسلمانوں کو سلام کر سکتے ہیں. تو گویا کہ چونکہ شروع میں اسلام جب آیا وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ محفوظ نہیں تھے، کسی کی جان، کسی کا مال دوسرے سے محفوظ نہیں تھا. ایک قبیلہ دوسرے کو اٹیک کر کے اس کے لوگوں کو غلام بنا لیتا تھا، اس کے مال چھین لیتا تھا. اسی لیے قبیلے کا سسٹم تھا کہ لوگ اپنے قبیلے سے ہٹتے نہیں تھے، ہر انسان اپنے اپنے باپ دادا سب جڑا کے ان کا پروٹیکشن ایسے ہی کرتے تھے جیسے اگر ایک کے ساتھ کسی نے خرابی کی تو مطلب یہ کہ سارے قبیلے کے ساتھ خرابی ہے، اب سارا قبیلہ تم سے بدلہ لے گا. تو یہ سسٹم کیوں تھا کہ لوگ محفوظ نہیں تھے. تو اس زمانے میں اگر مسلمان جو ہے وہ ہر کسی کو یہ سلام کر کے یہ میسج دے رہے تھے کہ تمہارے جان مال عزت مجھ سے محفوظ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح سے اسلام کی خوبی کو واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ حکم دیا کہ اسلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ محفوظ دین ہے اور لوگ اس کے اندر داخل ہوں. تو یہ ساری علماء نے اس پر ڈسکشن کی ہے. میرے خیال سے واضح کلیئر ہو گیا ہمارے لیے افضل اور خیر کے دو جواب کیوں ہیں الگ الگ، حالانکہ بہت کم ڈفرنس ہے. ویسے تو خیر کو افضل کے معنی میں بھی لیا جا سکتا، لیکن یہاں
پر سلائٹلی جو جواب کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے کہ وہاں پر وہ خوبی بتائی جو اسلام کو غالب کرے گی، اور یہاں پر یہ خوبی بتائی جو اسلامی معاشرے میں سکون اور امن اور خوشی پھیلائے گی کہ ہر کسی کی ضروریات کا خیال کیا جا رہا ہے۔ اب کھانا کھلانے کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال کی محبت دل میں ہونے کے باوجود وہ کھانا کھلاتا ہے۔ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کھانا کھلانا، یہ تو بہت ہی ایک ہم سب کو پتا ہے کہ اس پر بہت زور دیا گیا ہے، حالانکہ انفارچونیٹلی آج ہم بڑی بڑی دعوتیں تو کرتے ہیں مگر ہم کس کو بلاتے ہیں؟ جو ہمیں پسند ہوتے ہیں، جو معاشرے میں جن کا اسٹیٹس ہوتا ہے، جن سے ہمیں تعلقات مضبوط کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے 4 گھر چھوڑ کے کوئی غریب ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہے تو ہمیں بہت کم ان کی معلومات ہوتی ہے۔ تو کھانا کھلانا کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہمارے آس پاس سے ہمیں بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آج اسلام کے شعار سے ہم بہت غافل ہیں۔ دیکھیں کہ کوئی شادی میں اتنا خرچ ہو رہا ہے اور 4 گھر چھوڑ کے لوگ بیچارے بھوکے ہیں، ان کے پاس جابز نہیں ہے، ان کے پاس روزی کا ذریعہ نہیں ہے، اور اگر دلہن کے لیے 2 لاکھ کا جوڑا بنانے کے بجائے وہ 2 لاکھ اگر غریبوں میں بانٹ دے اور دلہن تھوڑا کمتر پہن لے تو کیا ہوگا لیکن آج مسلمان اس طرح نہیں سوچتے ہیں اور دعوتیں بھی کرتے ہیں تو اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے ان کو بلاتے ہیں جن کو دعوت کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا ہی دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کھانا کھلانا جو ہے وہ اس کے بارے میں تو ہم بہت ہی دیکھا جائے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح بھی کرے کہ ہم کانشیسلی لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ اور سلام کی خوبی جو ہے، دیکھیے سلام کو بھی ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ سلام ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور یہ اسلام کے شعار میں سے ہے، اور یقین کریں کہ سلام کرنے سے، یہ عادت اپنانے سے اتنی ہمارے اندر اچھائی آتی ہے کہ بہت خوبی ہے۔ ٹھیک ہے، سلام کی بہت زیادہ فائدے ہیں مگر ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں سمجھتے کہ اپنے گھر والوں کو ہم کو سلام کرنا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے بچے آئے تو ان کو سلام کریں، بچوں کو سکھاتے ہیں ہم کہ سلام کریں، اور اپنے شوہر اور بیوی بھی اور اپنے والدین کے ساتھ ہم یہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم ہر مسلمان کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ ہم سلام کریں، سلامتی پھیلتی ہے۔ یہ ساری احادیث سلام کے فائدے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو تم اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ تو یعنی کہ کوئی کہے السلام علیکم تو تم کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور پھر کوئی تم سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن بس اتنا ہی ہے، سنت سے اتنا ہی سلام ثابت ہے۔ تو کوئی پورا سلام کرے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم بھی پورا جواب دیں انشاءاللہ۔ دیکھیں خاص طور سے جب ہم تھوڑا سا ٹینشن کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم اس کو پہلے سلام کر دیتے ہیں تو گویا ہم نے اپنی انا کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، شروع میں عادت نہیں ہوتی نا تو بڑا ذرا سا عجیب بھی لگتا ہے نئی عادت ڈالنے میں، لیکن اچھی عادت ہے تو سبحان اللہ انسان کو کوشش کر کے ڈال دینی چاہیے، اپنے اندر کوشش کرنی چاہیے۔ اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی نے نبی کریم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ، ہر شخص کو سلام کرو۔ یہ تو یہی ہے جو ہم نے پڑھی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو اور آپس میں سلام کو عام کرو؟ یعنی کہ سلام جو ہے وہ محبت کو بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو آپ نے دعا دے دی سلامتی کی، آپ اس سے کیسے ناراض رہ سکتے ہیں یا اس کے لیے دل میں کیسے بغض رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، ہم لوگ آج کل ایسا ہو رہا ہے مسلمان معاشرے میں کہ مجبوراً کسی کو منہ پھلا کر سلام کرتے ہیں، تو یہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ سلام جو ہے ایک دعا ہے، اور دعا جو ہے بالکل خوشی کے ساتھ اچھی طرح سے دینی چاہیے۔ تو چاہے دل میں کسی کے لیے تھوڑی سی انبن بھی ہو، اگر ہم دل سے سلام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے درمیان محبت کو بڑھاتا رہے گا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اسلام میں سلام میں سبقت کرے، سبحان اللہ۔ اور یہاں یہی مطلب ہے کہ جس کے اندر بہت انا نہیں ہے اور وہ امن
امن اور پیس رکھنا چاہتا ہے مسلمانوں میں، اپنے بھائیوں سے محبت رکھنا چاہتا ہے تو سلام میں پہل کر کے تم اجر و ثواب بھی کما لیتے ہیں۔ ہم اللہ سے نزدیک، دیکھیں کتنے معمولی کام ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو اتنی برتر اور اعلیٰ ہے، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے اکبر، سب سے بلند ہستی کے ساتھ ہمیں نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے صرف سلام کرنے سے۔ تو سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ یہ سب ایٹیکیٹ سے سلام کے، اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی جس کا جو درجہ ہے اس لحاظ سے انسان، ہم مسلمانوں کو عزت اور اکرام دیتے ہیں، اور چھوٹا اگر ہے تو چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیادہ کو، پیادہ بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ کو سلام کرے، تو پڑھ لی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لڑکوں کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ گویا آپ کی ذات کتنی بڑی بلند تھی، لیکن آپ جو ہیں وہ بچوں تک کو سلام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے بعض کو جھک کر ملے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ہم نے کہا، کیا ہم میں سے بعض کو گلے ملا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مصافحہ کیا کرو۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گلے ملنا برا ہے، گلے سے لگنا برا نہیں ہے، لیکن اگر جیسے ہمیں کیا ریکوائرمنٹ ہے اسلام کے لحاظ سے، کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے کہ مصافحہ کیا جائے، اور آف کورس مرد سے اور عورت سے کرے، مرد عورت ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کریں گے، اور سلام کریں، ٹھیک ہے۔ گلے میں ملنے کی پابندی نہیں ہے، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ انسان گلے سے نہیں مل سکتا۔ ہم اپنے بعض اوقات بہت دنوں سے کسی سے نہیں ملے ہوتے ہیں اور پھر ملتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ گلے لگے ایک دوسرے کے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دو مسلمان باہم ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، سوچنے، عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ علم تو حاصل ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہمارے اندر عمل میں نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال میں اسلام کی ہر اچھی چیز کو ہم پہچانے، اس پر سیکھیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اعمال میں اضافہ بھی کرے، ہمارے اچھے اعمال میں ان کو قبول بھی فرما لے، آمین۔